کالج میں پڑھاتا تھا سیالکوٹ، وہاں سے ٹرانسفر ہو گئی لاہور جی تو یہاں میں نے یہ دارالعلوم معروف ہے ہمارا تقویت الاسلام، جی تو یہاں شیش محل روڈ یہ شیخ الحدیث یعنی وہ عرف عام میں وہ غزنویوں کا مدرسہ کہلاتا ہے، مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ منسوب تھا، تو وہاں شیخ الحدیث سے مولانا حافظ محمد اسحاق فاضل آدمی تھے حدیث میں، تو اس وقت بخاری کا تک میں پہنچا تھا تو بخاری پڑھنی تھی، تو پھر ان سے ٹائم لیا، تو یہاں اس وقت کالج کی بجائے نا میں ٹیکنیکل کالج میں تھا، پولی ٹیکنیک، لاہور پولی ٹیکنیک جو ریلوے اسٹیشن کے پاس، تو وہ ٹائم ٹیبل بنانے والے کو کہہ سن کے میں نے کہا کہ 2 پیریڈ صبح، 2 پہلے تقریباً پہلے اور 2 تقریباً آخری، درمیان میں مجھے فرصت چاہیے، اس سے کر دیا، تو وہ درمیانی عرصہ جو ہے موٹر سائیکل لے کے میں دارالعلوم تقویت الاسلام پہنچ گیا، تو بخاری ان سے پڑھی، پوری نہیں کر سکا وہ، پھر مجھے نائجیریا جانا پڑا، لیکن بہرحال جتنی بھی بڑی سند انہوں نے جاری فرما دی، تو یہ مختصر رودات ہے۔ ویسے آپ راوی ہیں؟ ہاں جی ایم اے میں نے گورنمنٹ کالج لاہور گورنمنٹ کالج سے اور ایم اے انگلش میں کیا تھا پہلا جو ہے، اس کے بعد اسلامیات میں بھی کیا، پھر بی اے لیول پہ ایم اے کرنے کے بعد بی اے کے کوئی ایڈیشنل مضامین، وہ کچھ کسی ضرورت بھی تھی اور ویسے بھی میں چاہتا تھا کہ پڑھنے تو ہیں تو چلو کوالیفیکیشن بھی ہو جائے گی، تو ایڈیشنل بی اے، اوریجنل میرا بی اے جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس اور عربی میں تھا، اچھا، اور بعد میں پھر سائیکالوجی میں، اردو میں، اکنامکس میں، یہ ایڈیشنل بی اے میں نے کیا، یہ کالج کی تعلیم کا سلسلہ۔ حفظ کس دوران میں کیا جی؟ بس وہ کوئی خاص دورانیہ اس کا نہیں ہے، وہ اسی طرح ہے کہ وہ مڈل کے بعد، کوئی میٹرک کے بعد، ایف اے کے بعد، بی اے کے بعد فرصت ہوئی، چھٹیاں ہوئیں، تھوڑا تھوڑا کر لیا، اور مسلسل بھی نہیں تھا وہ، جی جو صورت جس کی کوئی زیادہ فضیلت پڑھتا یا سنتا یا سامنے آتی تو اسے پہلے کر لیتا، اور وہ بے ترتیب تھا اور تقریباً آدھا تھا جب میں نے کالج میں پڑھانا شروع کیا، تو پھر میں نے اپنے ماموں تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جی بڑے جید حافظ تھے، اور ان کا وظیفہ قرآن کریم تھا، وہ کئی قرآن انہوں نے تراویح وغیرہ میں ختم ہوئے، ان کا تو کوئی حساب نہیں، اس کے علاوہ جمعے میں بھی وہ بیان کرتے تھے، مسلسل قرآن بیان کرتے تھے، کئی قرآن اس طرح ختم کیے، کئی درس، کوئی فجر کے درس کے بعد کئی قرآن ختم کیے، اور گلی میں، محلے میں، گھر میں بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے، حتیٰ کہ حکمت کی دکان تھی، دکان پر بیٹھے فارغ وقت میں تو وہ قرآن ہی پڑھتے رہتے۔ ان سے ذرا پچھلے جو جہاد کیا تھا وہ بھی انہوں نے سنایا آہستہ آہستہ قسطوں میں، اور اگلا بھی پھر ان سے سبق لیے اور وہ اس کو پورا کیا، تو اس دور میں وہ صبح میں پڑھ کے جاتا تھا، اور پھر کالج کی ہوتی تھی سلسلہ، وہاں اسٹاف روم میں ہر قسم کی باتیں، لوگ ہر لطیفے، اچھے برے، ہر قسم میں، وہ کبھی کسی کو خیال آنا، اسے کہنا ہو خدا دا خوف کرو میر صاحب قرآن پہ پڑھ دیں، چپ کر، کبھی کسی کو خیال آنا، وہ پھر 2 منٹ کے لیے خاموشی نہیں، پھر انہوں نے، لیکن کنسنٹریشن میری اس زمانے میں اتنی تھی، مجھے فکر نہیں ہوتی تھی ارد گرد کیا کیا لگ رہے ہیں، لطیفے بیان ہو رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، تو وہ میں وہ جو صبح پڑھا ہوتا تھا اسے یاد کرتا رہتا تھا، شام کو آ کے ماموں صاحب کو، ماموں جان کو سنا دیتا۔ ابراہیم صاحب کی بات ہے کہ وہ اس دور میں حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ معروف استاد تھے، انہیں استاد پنجاب کہا جاتا ہے، یعنی پنجاب میں انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے حدیث کا علم پھیلایا، اور ایک دور تھا کہ پنجاب میں شاید ہی کوئی اہل حدیث عالم ایسا ہو کہ ان کا شاگرد یا شاگردوں کا شاگرد نہ ہو۔ بہرحال وہ ان کے پاس وہ سیالکوٹ سے ٹرین پر روزانہ پڑھنے جاتے تھے حدیث، تو رمضان آ رہا تھا، ان کی والدہ محترمہ یعنی مولانا ابراہیم صاحب کی والدہ، انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد میں اس سال حافظ کون پڑھائے گا، تراویح کون سا حافظ پڑھائے، کسی نے کہا فلاں بندہ، تو اس سے میری خواہش تو یہ تھی کہ میرا بیٹا پڑھاتا ابراہیم، لیکن اس کو یاد نہیں ہے، تو یہ رمضان سے کچھ پہلے کی بات، مہینہ بھر یا 1.5 مہینہ پہلے، تو انہوں نے کہا کسی کو نہیں، لیکن انہوں نے چپے سے
یہ طریقہ اختیار کیا کہ ٹرین میں وزیر آباد آتے جاتے وہ یاد کرتے تھے. یادداشت بڑی اچھی تھی ان کی, بہت ہی اچھی تھی. تو وہ یاد کر لیتے تھے ایک دن میں ایک پارہ. اور اس کے بعد انہوں نے رمضان میں اپنی والدہ کی خواہش پوری کی اور خود سنایا قرآن. کئی سال سناتے رہے. یعنی ماشاءاللہ تقریباً 2.5 ماہ میں ایک بار عملاً تقریباً ایک معلوم بار یہی ہے کہ زیادہ تر ہم یعنی نے ایک سنا پارہ تھا روزانہ تقریباً اس طرح کہ صبح پڑھتے تھے اور رات کو سناتے. اور انہی کا واقعہ نا میر صاحب کہ جب ان کو بے ہوش بھی کر دیا گیا آپریشن کے لیے تو ان کی جی زبان پر امرتسر میں ان کا ایک آپریشن ہوا تھا. تو کیونکہ قرآن پڑھنا ان کا ایک معمول تھا تو وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کر رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ضمناً میں بات اب یہ بھی کئی جگہ میں نے کی بھی جی ہے پلیز کہ جس طرح ان کی والدہ محترمہ کی بات کی تو میرا قرآن کریم جو ہے نا اس یاد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی صدقہ جاریہ میری اس والدہ کا جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے. اللہ تو لیکن یہ ہے کہ بڑی بہنوں سے سنا کہ وہ ان کی خواہش تھی اور اس کا وہ اظہار کرتی تھی کہ اس بچے کو میں نے حافظ قرآن بنانا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ ماں نہیں رہی, ماں دیکھی نہیں, تو اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے. اللہ ماشاءاللہ. تعالیٰ نے بس اس طرح دوڑتے بھاگتے تھوڑا تھوڑا کر کے